تو ظالموں کے ظلم کا جواب آئے گا، یقین ہے مجھ کو اے شجر کہ انقلاب آئے گا۔ ابھی تو مہدی آئیں گے، پیام امن لائیں گے، ہر ایک دے گا یہ صدا محمد النبینا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے، آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے، زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگلو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی، رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے، اور 521 دلائل دیے، قرآن کی آیات بھی، احادیث بھی، اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان میں۔ وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے، ہم کیسے متاثر ہوں؟ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کش سے ثقل ہے، سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی باتیں، چلے ایسے ایسے کر دے تھوڑا سا، مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ میں خلاف ہوں یہ ہاتھ کھڑا کرانے کے، اور میں اس کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی بھی ایک حسن ہے، تو یہ کام ہونا چاہیے، جوش پیدا کرتا ہے، لیکن قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ وہ ایک نعت خواں تھا، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، زیادہ جگہوں پہ تو جاتا بھی نہیں ہوں، مشکل ہوتا ہے، طبیعت ایسی ہے۔ تو اس نے کہا جڑے جڑے ایماندار ہو ہاتھ کھڑے کرو۔ میں کہ خدا دے بندے جڑا نہیں چکتا ہو کدو بے ایمان ہے۔ تو یہ ویسے بھی سبحان اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کہیں گے تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا۔ جی میں نے مزہ نہیں آیا سبحان اللہ آپ کو، بھئی تیرے لیے کہیں تو ثواب ہی کوئی نہیں۔ یہ ثواب اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے۔ تو کیا چکر میں ڈال دیا، بڑے بوڑھے بابے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، بے عزت کر دیا جاتا ہے محفل میں۔ آپ کو ذوق ہی نہیں ہے جی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے، زیادہ پتہ ہے۔ ایک نقیب محفل صاحب اسی طرح میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو زور لگانے لگے، کہنے لگے تسی بڑے بد ذوق کو بول دے نہیں۔ میں نے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا کتنے پیسے لیے اس نے آنے کے؟ کہنے 40,000۔ میں انہوں آکھیا میں کہ نام بندے انہوں بے استقار، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، یہ تیرے سے زیادہ نیک ہے۔ تو یہ باہر نکلے، یہ ابھی ربیع الاول آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا، جماعت بدنام ہوتی ہے، خبردار قطعاً کوئی تماشا نہ لگانا۔ یہاں بولیاں لگتی ہیں، جس کی سر سیدھی ہے وہ پیسے کما کے لے جاتا ہے، اور جو آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی۔ خدا کا خوف کرو، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ آپ علماء سے بات کریں، اور نعت سننی ہے تو مہربانی کرو، جو ڈیرہ غازی خان میں نعت پڑھتا ہے اس کی بھی سن لیا کرو، وہ بھی حضور کا ذکر ہی کرتا ہے۔ بس کر دیں، یہ جماعت بڑے سنجیدہ، یہ سٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے، یہ سٹیج علامہ احمد سعید کاظمی کا ہے، یہ سٹیج محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے، اور یہ سٹیج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سٹیج ہے۔ ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے، اس لیے مہربانی فرمائیں، حق کی طرف توجہ کریں، حق کی طرف۔ مجھے ایک بچے نے آ کے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے، میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا زیادہ ثواب پہنچانا ہے، اب دیکھو کہ تھوڑا، کہتا جی زیادہ ہی پہنچانا ہے۔ میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم، جس عالم کے پاس فتاوی رضویہ نہیں اسے خرید کے دے، تیرے ابے کو زیادہ ثواب ملے گا، جا دے جا کے۔ اس لیے کہ 18-19 ہزار کی کتاب ہے، جس عالم کی تنخواہ 10,000 ہے وہ کیسے خریدے گا؟ یہ والی نیکی کرو۔ یہ کس چکر میں قوم لگ گئی؟ مہربانی کریں، باہر آئیں، اتنا نقصان کر لیا ہم نے، یا آپ نے قوال امیر کر دیے یا پیر امیر کر دیے۔ پیر اور جعلی، اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا، جعلی پیر۔ میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری ہے۔ بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے، تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامتیں۔ ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، تو میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں۔ تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھنا سی مسئلہ، پیر صاحب سے پوچھنا تھا۔ کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے۔ تو میں نے کہا پیری مریدی جہلاء کا کام ہے، مسئلہ عالم بتائے گا، اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا؟ جاہل
بس کریں. حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. بس کریں. سنجیدہ لوگ بنے آپ بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے کہ سنجیدگی اختیار. تو میری بات میں توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشف ثقل ہے جی. وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ نظریہ کب بنا؟ ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے, امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے, انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے. تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے, ہر شے کو کھینچتی ہے, اور کشش ثقل کا نظریہ بن گیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے. سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی, لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی. آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا, امرود بھی کھینچ لیا, انار بھی کھینچ لیا, اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیا, وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا, وہ اوپر اڑ گیا ہے. فرمانے لگے یہ کیسا کشش ثقل ہے؟ 1.5 چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں, وہ زمین سے کھینچا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کشش ثقل نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے, ہر چیز اپنی اصل کی طرف. فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا. انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گئے, واپس. آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں سن سنا کے آ جاتے ہیں, علم نہیں نہ ہوتا. اللہ کرے ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے بن جائیں, ہمیں سمجھ آئے ہمارے بزرگ ہمارا تحفظ کہاں کا. ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں, کسی کو نزلہ تو نہیں, پہلے تو نہیں کسی کو بخار, تو پورا انٹرویو دے لیتے ہیں بھائی اس کی کیا وجہ جی, اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے, کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح سے, یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. بیماری ایک سے دوسرے کو, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی, اور وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی وجہ سے پڑ گئی ہے. تو کیا میرے محبوب کا سمجھانے کا انداز ہے. میرے کریم رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے, بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی. تیرے اونٹ کو تو وہاں سے پڑی, کیسا انداز ہے, اس کو کہاں سے پڑی. بندہ چپ کر گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ اسے تو قدرتی پڑ گئی ہے. تو حضور فرمانے لگے پھر اسے بھی قدرتی پڑی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب کھانسی ہے تو کھانسی لگ گئی, شوگر ہے تو شوگر. او بھائی سن, اگر تو یہ کہے گا نا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے تو جس کی ماں فالج کی مریض ہے اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے؟ جس کے باپ کے وجود پہ ریشہ پڑ جائے گا بچے قریب جائیں گے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے؟ اتنی کمزور. ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے, اور قوم چپ کر کے سن لیتے. ڈاکٹروں کو بتاؤ کہ ہم ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے, اللہ رسول پہ لائے ہوئے. ہمارا ایمان اللہ رسول پہ, ڈاکٹر پہ نہیں ہے. جو صحیح بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے, غلط بات نہیں تسلیم کریں گے. یہ میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں, تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو دعوت نکاح دی تھی. کزن میرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے. کزن میرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے, کزن میرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے. اس طرح کے نونہال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے ہیں. خدا کا خوف کرو. آپ جیسے ایک میں راول پنڈی میں تھا تو ایک بچہ کہنے لگا جی مسواک کے سائنسی فائدے بیان کر دیں. مسواک کے, تو میں نے کہا بیٹے سائنس اگر کہہ بھی دینا مسواک نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے پھر بھی کرنی ہے. ساری سائنس کہے نہ کرو تو ہم پھر بھی مسواک, اس لیے کہ مسواک کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ. اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید مضبوط کیا. ایک اور چکر ہے بابا جی کا. بابا جی سرکار جو ایک مہینہ نہ نہائے وہ چھوٹا بابا, اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے وہ بڑا بابا. بابا جی کو نماز نہیں سیدھی آتی اور بابا جی سرکار بنے ہوئے.
حال ہی کوئی نہیں، جو لا کے کھاتے پڑ گئے. اور بابا قسمت کا حال بتا رہا ہے، دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے پھر رہے ہیں. اور قوم بیچاری حال دکھا رہی ہے، حال بتا رہی ہے، اپنا یہ بیڑا غرق ہوا. مجھے آپ کا تو نہیں پتا، ہمارے دیہاتوں میں نا یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کرتے تھے مانگنے والے. یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام جی، وہ سونا لاؤ جی تمہارا سونا ڈبل کر دے. پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے. باووں کے لگ گئے، قوم پھوکوں پہ لگ گئی. مجھے ایک شخص کرامت سنانے لگا، کہنے لگا میرے حضرت صاحب کے پاس لوگ دور دور سے دم کرانے آتے ہیں. اور میں نے کہا دم کرانا جائز ہے، تویز دینا جائز ہے، لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ یمن سے حضور کے پاس دم کرانے آیا ہے، مصر سے دم کرانے آیا ہے. دم کرانا بالکل درست ہے، ہم خود کرتے کراتے ہیں، لیکن یہ اصل دین نہیں. نبی پاک کے پاس نہ کوئی شام سے تویز لینے آیا نہ دم کرانے آیا. رسول پاک کے پاس تو جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین ہی سیکھنے آتا تھا. تو دین کی بات کر، دم درود کی نہ سنا، یہ تو ضمنی بات ہے، یہ تو ذیلی بات ہے. اعلیٰ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے، ایک بابا مانگنے والا آ گیا. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا. یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں. تو ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو، کہیں واقعی نہ الٹ دے.